قرآن دی معرفت نہیں، معرفت اہل بیت واسطے معرفت قرآن ضروری۔ میں دوبارہ عرض کرنا، معرفت اہل بیت واسطے معرفت قرآن ضروری، اور قرآن دی معرفت واسطے اہل بیت دی معرفت ضروری۔ یہ لازم و ملزوم نے۔ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ وچ قرآن حکیم دی عظمت بیان کیتی گئی۔ میں 3 آیتاں جناب دے سامنے قرآن دی عظمت دیاں پڑھنا، بہت زیادہ آیتاں نے لیکن 3 پڑھنا۔ پہلے جڑی آیت مجیدہ پڑھی اس تو پہلے ایک آیت پڑھنا میرا خیال وہ بہتر ہے، ترتیب نال ذرا آ جائے گی۔ سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت مجیدہ ہے۔ اس آیت دا نشان جناب 13 نمبر آیت ہے سورہ ہود دی، معاف کرنا 13 نمبر آیت۔ خالق کائنات نے انہاں لوگاں نال خطاب کیتا ہے جڑے قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، جڑے لوگ قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ میں پہلے تانوں واضح کر دیا میں کی پڑھنا چاہنا، جڑا قرآن نو اہمیت نہ دے وہ کافر سی، جڑا اہل بیت نو اہمیت نہ دے وہ منافق سی۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، کچھ ایسے سن جڑے اہل بیت نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ مومن انہوں کیا جانتا ہے جڑا قرآن تے اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے۔ مومن انہوں کیا جانتا ہے جڑا قرآن اور اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے۔ کچھ لوگ عرب ایسے سن جڑے کافر سن، وہ قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، اور کچھ ایسے سن جڑے اہل بیت نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ یا وہ کافر ادھر منافق۔ مومن ہوئے جدے ذہن چ جنی اہمیت قرآن دی ہوئے اونی اہمیت اہل بیت دی ہوئے۔ میں جڑی آیت مجیدہ پڑھنے لگا یہ اللہ کافران نال مخاطب۔ اللہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ، اگر کافر ہو تم کہتے ہو کہ یہ افطرا ہے، خود بنایا ہوا ہے، قرآن خود گھڑا ہوا ہے، یعنی ہمارے پیغمبر نے خود ہی گھڑ کے قرآن بنا لیا ہے، یہ افطرا ہے۔ تو اللہ فرماتا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے فاتو بے اشاری سور مثلی ہی، اس کی مثال کی 10 صورتیں تم بھی لے آؤ۔ یہ مثال دیاں 10 صورتیں لے کے آؤ۔ اور خالق نے پھر ارشاد آخر تے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ۔ یہ پہلا چیلنج اللہ نے کیتا۔ پھر اللہ نے دوسرا چیلنج سورہ مبارکہ بقرہ کی، او دے وچ اللہ نے اور رعایت دے دیتی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 کو چھوڑو ایک صورت ہی لے آؤ۔ اسی رعایت دینے ہاں، شکریہ قبلہ شکریہ۔ 10 صورتاں تے تواڈے کول ممکن نہیں، چلو 10 چھڈو۔ اگر تمہیں شک ہے، ریب ہے کہ یہ اللہ نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خود بناتے ہیں، تو اللہ فرماتا فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثال کی ایک صورت لے آؤ۔ اور خالق فرماتے نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جتنے تمہارے مددگار ہیں نا سب کو اکٹھا کر لو، سارے بھی مل کے آ جاؤ، سچے ہو تو اس جیسی 10 نہیں ایک۔ پھر خالق نے کمال کیتا، خالق فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر پھر اگلی آیت جو کر دیتا گیا۔ شکریہ جڑے بندے آیت تم جانتے ہیں وہ میرے نال بالکل قریب نے۔ اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، تم سے نہ ہو سکے، بلکہ اگر کٹ کے اللہ فرماتا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہتے ہیں تم کر بھی نہیں سکو گے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس کی مثل کی ایک صورت بھی نہ لا سکو، تو اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، اس کے مثال کی ایک صورت بھی نہ لے آؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہی انسان ہے، جس کا ایندھن ہی پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور اللہ نے کافروں کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے۔ یہ دوسرا چیلنج ہے۔ میرا خیال ہے کہ تیسرا چیلنج میں سورہ مبارکہ طور چو پڑھ دینا۔ پہلے اللہ نے فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، پھر خالق نے سورہ بقرہ فرمایا چلو ایک صورت لے آؤ، اور پھر سورہ مبارکہ
طور خالق نے فرمایا ام یقولون تقولہ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود بناتے ہیں اور اپنے کلام ہی کو قرآن کہتے ہیں، بل لا یؤمنون، اور بلکہ تم اس لیے ایمان بھی نہیں لاتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، صورت بھی چھوڑو ایک بات ہی اس جیسی لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ لو جناب علی، میرا خیال ہے بہت توجہ ہو گئی پورے مجمع دی۔ ہوں میرے نال تساں ملنا جی، ذرا پچھلا دہرا لئیے، ذرا یاد ہو جائے، اگوں پھر پڑھ لینا چاہیے۔ میں ٹیچر رہا جی، ساری عادت ہوندی ہے پچھلا دہراندے رہنا تے اگوں پڑھاندے رہنا، وہ پھر مینوں معاف کرنا، بسم اللہ جزاک۔ پہلا چیلنج کی سی، کنیاں صورتاں لے آؤ؟ 10 صورتاں لے آؤ۔ پھر اللہ نے رعایت کی تھی، فرمایا 10 چھڈو، ایک صورت لے آؤ۔ پھر ایک صورت پوری دی بھی گل نہیں رہی، سورہ طور اللہ نے فرمایا چلو ایک اس جیسی بات ہی لے آؤ، یعنی ایک لفظ ہی لے آؤ، ایک لفظ ہی۔ میں اردو دا سہارا لے کے آکھن لگا، پورے عرب دے کافراں دا زور لگ گیا، اس کی ایک صورت بنانے کی بھی کوئی صورت نہ بنی۔ شکریہ، اس کی ایک صورت بنانے کی بھی کوئی صورت نہ بنی۔ میرا خیال ہے انہاں 10 منٹ دی بحث تو بعد نتیجہ یہ نکلیا کہ یہ دی صورت جیسی صورت کوئی نہیں، یہ دے رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، یہ دی آیت جیسی آیت کوئی نہیں، اور یہ دے لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، تے یہ دے حرف جیسا حرف کوئی نہیں۔ یہ بے مثل ہے، بے مثل ہے، یہ بے مثال ہے۔ قرآن ہاتھ چک لینا تے روایت او پڑھنا جڑی سعودی عرب چو چھپی کتاب میرے کو آئیے، سیرت انسائیکلوپیڈیا۔ اگر تواڈے ذہن چ گل آ گئی ہے کہ قرآن کے حرف جیسا حرف کوئی نہیں، لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، فکر جیسا فکرہ کوئی نہیں، آیت جیسی آیت کوئی نہیں، صورت جیسی صورت کوئی نہیں، رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، اس کی بات جیسی بات کوئی نہیں، ہتھاں تے قرآن چکے متفق علیہ حدیث پہ پڑھنا۔ عرب دی کتاب ہے، ترجمہ انہاں خود کروایا ہے، الدار السلام اس ادارے دا نام ہے، سیرت النبی دی ایک محترم کتاب ہے جدا نام سیرت انسائیکلوپیڈیا ہے۔ وہ دی 10ویں جلد چے پیغمبر دے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں پیغمبر میں میدان غدیر میں کہا تھا میں تم میں 2 ایک جیسی چھوڑ کے جا رہا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، میں تم میں 2 ایک جیسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی انی تارکم الثقلین، 2 ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ جب اللہ نے نبی نے کتاب خدا اور اہل بیت کا برابر میں ذکر کر لیا، ہم پھر قرآن چکنا شاید کوئی اعتبار ہی کر جائے، کی پتہ ہے کی پتہ ہے، ہاتھ چ قرآن ہوئے تے کوئی اعتبار ہی کر جائے، کوئی یقین ہی کر جائے۔ ان اکھاں نال میں لفظ پڑھے نے اور متفق ہے، متواتر حدیث ہے، حدیث متواتر انہوں کیا جاندہ جتے جراوی بھی کمزور کوئی نہ ہوئے، اور متفق علیہ ہوئے، شیعہ سنی متفق علیہ حدیث نہ ہوئے۔ میں توڑا مجرمہ، پیغمبر نے فرمایا جب تمہارے سامنے یہ 2 آئیں گے نا، ایک دوسرے سے بڑا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کرنا، ایک دوسرے سے بڑا نظر ہے، ایک دوسرے تو بڑا ہے۔ ادھروں دیکھو جی، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت نے، ادھر تو بڑا ہے، ادھر تو بڑے، انہوں ذرا سمجھن دی ضرورت ہے۔ پھر جب برابر نے تو یہ پیغمبر کیوں آکھا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑی ہے؟ ایک دوسری، اگر ایک تو دوسری، یار ایک ہوئے تو دوسری، ایک ہوئے تو دوسری۔ پیغمبر نے فرمایا ایک دوسری سے بڑی ہے، اگر ایک یہ ہے تو اس سے بڑی ہے، اگر ایک یہ ہے تو وہ اس سے بڑی۔ پریشان نہیں ہونا، میں ذرا بچے نو سمجھانا، چھوٹے بچے نو سمجھانا، باقی سارے سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک یہ ہے تو اس سے بڑی ہے، ایک یہ ہے تو یہ اس سے بڑی۔ یہ مطلب تو سچ بچیو نوجوانوں، یہ مطلب ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایسی ایک وزن کی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم پوری زندگی سوچتے ہی رہو گے، کبھی قرآن بڑا نظر آئے گا، کبھی اہل بیت بڑا، کبھی تمہیں قرآن، شکریہ، کبھی تمہیں قرآن اکبر نظر آئے گا، کبھی تمہیں اہل بیت اکبر نظر آئیں گے، 2 لفظ موجود ہیں۔ یہ مطلب ہے پیغمبر نے فرمایا ایسے ہم وزن ہیں، اور 2 لفظ استعمال کیتے ہیں، میں 2 اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
دو نے دووے اہم تے وزنی. میرا خیال ہے کہ اہم سمجھانا پیا نا جے مجمع تے پھر مجلس ہوئی. بھی اہم جڑے بندے کام چھڑ کے اتھے بیٹھے نے وہ مجلس نو اہم ہی سمجھ دیں. بہت شکریہ قبلہ. میرا خیال ہے اہمیت ہے تو بندے اتھے بیٹھے. کچھ بندے اپنے کام کر رہے ہیں. کئی بندے 10 محرم نو بھی کرکٹ کھیڑ دینے وہ اہمیت ہی نہیں دیندے. ہوں اہمیت واضح ہوگی نا جی. اہمیت دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مطلب ہے قرآن تے اہل بیت پیغمبر دی زبان چوں دووے اہم نے غیر اہم نہیں. ایک ہو گیا. اور دووے وزنی نے کم وزن نہیں. اہم بھی ہے وزنی بھی ہے. بہت شکریہ. دعا دی اہمیت پھر برابر ہے نا. وزن بھی دعا دا برابر ہے, اہمیت بھی برابر. اور یارہ سکلین دا مطلب بھی برابر ہے. ایک جیسے دو ہون تے سکلین ہوتے ہیں. جیسے مشرقین مغربین ہے نا, سبتین حرمین شریفین حسنین. یار ایک وزن آ رہا یا نہیں آ رہا؟ مارا جل بحرین ہے نا, دو دریا برابر. طیبین طاہرین بحرین سکلین حسنین. کسی عالم نے کسے پوچھا جی حسن و حسین میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں, برابر ہے دونوں. انہاں کہا اگر برابر ہیں تو وہ حسن کیوں ہے اور یہ حسین کیوں ہے؟ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی فرق ہے, جو لوگوں کو پہلے نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں, جو بعد میں نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں. شکریہ کہ بتا. یہ مطلب ہے دعا دی اہمیت برابر ہے جی. یار قرآن تے اہل بیت دی اہمیت برابر ہے. میرے ہاتھ چھ قرآن ہے. اگر لوگ پیغمبر کے فرمان کے مطابق قرآن اور اہل بیت کو ایک جیسی اہمیت دیتے, بطول سے بحث ہی کوئی نہ کرتا. سار اٹھاؤ یار, میں دوبارہ عرض کر دوں. شکریہ جی. گل پہنچی یار. دوویں نے اور ہم وزن نے یہ دی اہمیت کی. کرانچ قرآن ہے جی, بولو یار. کرانچ قرآن ہے, کوئی کھول لے یا نہ کھولے. رکھیا کتھے جے؟ زمین تے نہیں, میز تے, کرسی تے, ڈائننگ تے, کتھے؟ مہربان 4-5 بندے جرت کیتی اتے اتے. من نہیں پتا پہ تو آڈے کار 6 فٹ تے وے 10 فٹ تے وے 7 فٹ تے وے, میرا علم چ نہیں. لیکن تو آڈا ہاتھ اٹھانا چند بندیاں دا دلیل ہے کہ ہر کار قرآن ہوتا ہے. یہ مطلب ہے پاہمیں کڈا اچھا کار ہوئے قرآن پھر ہوتا ہے. اگر زمین تے پہاڑ دا علاقہ تو کو زمین تے کار ہوئے تو او دے مطابق قرآن اترے, تو جب پہاڑ تے کار ہوئے پھر ہوتا ہے. جے ہمالیہ دے اتے کوئی مکان بنا لے پھر وہ قرآن تھلے تے نہیں رکھے گا, پھر اتے. یہ مطلب ہے جتھے بھی کوئی ہوئے گا نا قرآن نو, میرا دل کرتا بوے بوے کے قرآن لے جاں تے حدیث سکلین پڑھ کے مولوی نو پوچھا جدو قرآن نو اتے رکھنا ہے 10 اہل بیت نو کتے رکھنا چاہیے؟ دووے برابر میں سکلین بھائی, سکلین نے بھائی, سکلین نے. محمد بشیر لکھیا ہوئے نا کاغذ تے, زمین تے پہ کاغذ تے محمد بشیر بندہ پڑھ لے اخبار دے کاغذ تو پڑھیا لکھیا بندہ تھلے ہو محمد دے والا لفظ چکدا ہے, انہوں لپیٹ دا ہے, لپیٹ کے کسے دیوار ہے اتے رکھ دا ہے, اتے اتھے رکھ دا ہے جتھے بچیاں دا ہاتھ نہ پہنچے, کوئی ادھے دی گستاخی نہ کر سکے. تینوں پتہ ہے نا محمد نو کتھے رکھنا ہے, محمد دسے اہل بیت نو کتھے رکھنا اہمیت. نبی 2 اہم چھڑ کے گئے, دعا دی اہمیت برابر ہے. اس قرآن تو پہلے 3 مشہور کتاباں موجود سن.
حضرت داؤد علیہ السلام تے زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل۔ شکریہ۔ ایک کنے پیجیاں تریوے اللہ نے، اللہ دیاں پیجیاں تریوے کتاباں ایتھے لیا کے رکھ، زبور، انجیل، تورات تے قرآن۔ ہون آخ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ مولا تعالیٰ جزائے شکریہ شکریہ۔ میں کہہ رہا تورات بھی نبی تے آئیے، انجیل بھی نبی تے آئیے، بھائی زبور بھی نبی تے آئیے، پیجیاں بھی ساریاں اللہ نے، لے کے بھی ساریاں جبریل آیا ہے، پیجن والا بھی ایک کے، لیاؤن والا بھی ایک کے، تے جنہاں دے اترے وہ سارے ایک نبی نے، یار نبیاں تے اتریاں نے، آخر وہ بھی محترم، وہ بھی محترم، وہ بھی محترم، لیکن جرت کرے کوئی مولوی چارے رکھ کے آنکھاں والا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ میں تو انہوں ایک روایت سننا، پیغمبر اعظم دے دور ایک بندہ تلاوت کر رہے سی انجیل دی، تورات اور انجیل انہوں دونوں جو کسی ایک دی کتاب دی تلاوت کر رہے سی۔ میرا خیال ہے کہ ذرا یقین کر لئیے، میں لکھ کے رکھے یا کر لئیے یقین، اب مہربانی۔ وہ فرماندے نے کہ پیغمبر اعظم دا گزر ہویا تے ایک بندہ تلاوت کر رہا سی تورات دی، کہا دی تورات دی، میں نے نام ہی آؤں دا ضرورت نہیں محسوس کرتا، میں صحابی سی، تلاوت تورات پہ کر دے، کونوں پیغمبر گزرے، پیغمبر نے فرماتے ہیں جب پیغمبر گزرے تو دیکھ کر اس پہ غضبناک ہو، کیسے کیسے بندے جمعے سن جڑے رحمت نو بھی غصہ چڑھا دیں دے، دعا جہانہ دی رحمت نو، سبحان اللہ، دو عالم دی رحمت نو غصہ آ گیا، تے ویکھ کے پیغمبر نے فرمایا کی پہ کر دی؟ کہنے لگے جی یہ بھی تو ایک نبی تے آئی سی نا، ایک کتاب بھی ایک نبی تے آئی ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وہ کلیم اللہ سان، تعریفہ کرنے لگے کلیم اللہ سان، پیغمبر سان، نبی سان، رسول سان، علیہ السلام سان، اور یہ تورات انہوں تو اتری ہے، انہوں پڑھنے چکی حرج ہے۔ پیغمبر اعظم جلال چاہ کے فرمایا خبردار یہ جس پر اتری ہے نا، جس پر اتری ہے آج وہ دنیا میں آ جائے میری اطاعت نہ کرے تو نبی نہیں ہے۔ جب موسیٰ مجھ جیسا نہیں تورات قرآن جیسی کیسے ہو جائے؟ سارے اٹھاؤ جی سارے اٹھاؤ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن پڑھ، اوے قرآن پڑھ، جب موسیٰ میرے برابر نہیں تورات قرآن کے برابر کیسے آ جائے گی؟ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ یہ نال جوڑ کے تورات انجیل تے زبور نو رکھ کے آکھے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثال ہے، اور انی تارک و مستقل ہیں، جس طرح قرآن کی مثال کوئی نہیں اس طرح اہل بیت کی بھی مثال کوئی نہیں، وہ جب اللہ کی بھیجی ہوئی اس کے برابر نہیں آتی، تیرے بنائے ہوئے علی کے برابر کیسے آتی؟ کی بندے کر دے اہمیت دیو، برابر اہمیت دیو، مہربانی۔ نبی کنیاں چھڑ کے گئے، کنیاں دووے اہم بھی، یارہ اہم بھی تے وزنی بھی، اہم بھی تے وزنی بھی۔ اہم نو سمجھ گئے نا سارے بچے چھوٹے، اہم جدی اہمیت ہو، جدی اہمیت ہوئے، اہم انہاں بچیاں نال میں گل نہیں کر رہا جنہاں نو گوانڈی آ کے سمجھاندا ہے کہ ابے دی عزت کرے کر، جنہاں بچیاں نو ہمسایا شام نو بیٹھا ہوندا ہے کہ بچیا اے تیرا ابا ہے، لو جی گوانڈی آ کے پہ دس دا پہ یا تیرا ابا۔ پہلا تے جدہ ابا گوانڈی نو بلاندا ہے ہمسائے نو کہ منڈے نو کوئی سمجھا، ابے نو بھی پتا ہے پہ جنی اہمیت میرا منڈا اے نو دیندہ ہے،
وہ جے ابے نو پتا ہوئے کہ میری اہمیت زیادہ ہے تو گوانڈی سدن دی لوڑ کیڑی؟ جیڑا باپ گوانڈی نو سد کے لیا ہے کہ بھائی جی منڈا میرا تہاڈا کچھ حیا کردا ہے، میرا منڈا میرا حیا تہاڈا کردا ہے، اینو ذرا سمجھاؤ کہ میرے نال ذرا اچھے طریقے نال پیش آئے کرے۔ یہ دا مطلب ہے جس منڈے نو گوانڈی آ کے آندا بچیا اے تیرا ابا ہے، اے تیرا پیو وے تے کچھ حیا کریا کر، کی کرنا ہے، کیوں انج کرنا؟ کون پہ آندا ہے؟ گوانڈی۔ اے تیرا ابا ہے، یہ دا مطلب ہے وہ بچہ بھی گوانڈی نو اہمیت دیندا ہے تے ابے نو اہمیت نہیں دیندا۔ پھر میں نو معاف کرنا جیڑا اپنے ابے دی اہمیت تو واقف نہیں، حسنین دے بابے دی اہمیت تو کیسے؟ اور یار اپنے والد گرامی نو اہمیت دیو، اپنے باپ نو اہمیت دیو، جیسا بھی انہوں اہمیت دیو۔ میرے محترم سامعین گل اہمیت دی کنیاں شیماں نبی چھڑ کے گئے نے اہم، تو ہن میں آرام نہ سوال کروں، سادہ سوال کروں، سادہ سوال پہ کرنا۔ اے مولوی صاحب ساڑھے مگر کفر دے فتوے لے کے چڑھ گئے ہو، نبی جان لگیا کنیاں چھڑ کے گئے سن، دووے اہم، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ جدو نبی اہمیت ہی قرآن تے اہل بیت نو دے کے گئے نے، تو کنوں منوانا چاہنا سا؟ تو آڈی کیا بات ہے یار، یا قرآن اہم ہے یا اہل بیت اہم نے، اور پیغمبر نے فرمایا ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ دا مطلب ہے گمراہی تو بچنے واسطے یا قرآن ضروری ہے یا اہل بیت ضروری ہے، گل مک گئی۔ یہ دعا نہیں مننا ہے۔ اگے کئی بندے سوچ دے نے کہ یار صحابہ دا ذکر تسی نہیں کر دے، کرنے ضرور کرنے، ہونے کر دینا، ہونے کر دینا، لیکن جدی واری آئے گی وہ دی کرانگا نا، واری آئے گی، آ گئی ہے واری، صحابہ دی بھی آ گئی، اسی کو منکر ہے صحابہ میں کر دینا گل۔ چار نے کیٹیگریاں، میں پیغمبر کہہ رہا میں تم میں، دو چھوڑ کے جا رہا، جو چھوڑ کے جا رہا ہے میں وہ نبی ہے، جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں، اور وہ تم ہیں نا، وہ تم صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، سر اٹھانا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دو اہم شیواں نبی چھڑ کے گئے۔ جنی اہمیت قرآن نو دیو اونی اہل بیت نو دیو۔ میں پہلا دو آیتاں تہاڈے سامنے او پڑھنا جنہ بندیاں قرآن نو اہمیت نہیں دیتی، پھر وہ پڑھنا جنہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی۔ جنہ قرآن نو نہیں دیتی وہ کافر نے، کیا بات ہے بھائی، تو جنہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی او جناب علی منافق نے۔ مثلا جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پہلے پڑھ رہا ہوں، اے سورہ مبارکہ رات دی ایک آیت ہے جی، انہوں ذرا توجہ نہ سن، اے جناب سورہ مبارکہ رات اے تو انہوں ملے گی الحمدللہ 13ویں پارے چھو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا جس کے پاس پہاڑوں کو چلایا جاتا، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ساتھ لو ان قرآن، اگر قرآن ایسا ہوتا سیرت بہل جبالو، اس کے ساتھ پہاڑ چلائے جاتے، گاڑی چلتی صحیح ہوئے تو چلتی، نہیں صحیح ہوئے تو ٹھکی رہی، پرانیاں گڑیاں تو انہوں پتا اتھا ہی زنگ لگ گیا، ٹردی ہوئے جڑی چلتی ہو۔ ہن پہاڑ دا چلنا ہے بڑا محال۔ میں پہاڑ دے قریب کھلوتا ہوں، پہاڑ دا ٹر پینا کوئی معمولی گل، پہاڑ اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، او قطیت بہل ارض، اور زمین کے فاصلے کم کیے جاتے، اس قرآن کے ذریعے زمین کی تالابیں کھینچ لی جاتی، کیا بات، زمین کی تالابیں کھینچ لی جائیں
اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے، او کلم بہل موتا، اور اس قرآن کے ذریعے مردے بھی زندہ کیا جائیں، اللہ فرماتے ہیں بل للہ الامر جمیعا، محمد یہ پھر بھی ماننے والے نہیں۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ یہ دا مطلب ہے ترے چیزاں اللہ نے قرآن چ پیش کی تھیاں کہ اگر اس قرآن کے ذریعے، بھائی بڑا لطف ہے، ترجمہ دیوبند ادیا کیتا ہے وہ کر دینا، فرماتے ہیں اگر اس سے زمین کاٹی جاتی، پہاڑ چلائے جاتے یا مردے اٹھائے جاتے تو بھی ایمان نہ لاتے۔ جڑے منکر قرآن نے قرآن دے ذریعے پہاڑ ٹورے جان، یہ پہاڑ ٹورے جان والی گل بڑی عجیب ہے جڑی قرآن کیتی ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ تو ٹورے گا تاں جے اپنی جگہ چھڑے گا، چھڑے گا۔ اللہ فرماندا ہے جڑے قرآن دے منکر ہو چکے ہیں نا، کدی اس قرآن دے ذریعے پہاڑ بھی ٹر پین تے او نہ مننا۔ میں تو انہوں ایک گل دسن لگا، آج تو بعد جدے دل وچ بغض علی ہے نا او دے نال بحث نہ کرے۔ میں پکی گل پہ دسنا، جدے اندر بغض اہل بیت پایا جاتا ہے او دے نال بلا وجہ سر کھپان دا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ دوویں برابر نے قرآن تے اہل بیت، اور شکریہ کے برابر۔ اور اللہ فرما رہا ہے قرآن دا جڑا منکر ہے او دے سامنے قرآن دے ذریعے پہاڑ بھی ٹر پوے، او یار پڑھن دی گل نہیں، او پڑھ کے مننا تے بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک قرآن آکھے نا پہاڑ نو ٹر پو تے اے دے آکھے پہاڑ ٹر پوے تے جنہیں نہیں مننا۔ میں بڑا سوچیا ہے کہ سکلین کے میں بڑھ دینے، میں نو بڑا یاد آیا ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، آپ پتہ چلا مباہلے میں عیسائیوں نے کیوں کہا تھا اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ کمال ہے، پہاڑ یا قرآن کی وجہ سے جگہ چھوڑتے ہیں یا اہل بیت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ شکریہ 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 سکرین، مہربانی مہربانی، سکرین برابر ہے یا نہیں؟ دوسری گل اللہ فرماتا ہے ہاں او قطعت بہ الارض، اگر زمین کی تنابیں بھی کھینچ لی جائیں، زمین کی تنابیں، اور یارا قرآن دی وجہ تو زمین دیاں تنابیں کھچیاں جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ آکھے انج بھی کدی ہویا ہے، ہاں جی ہویا ہے، ہویا ہے، توں دس جن آکھیا سی میں پچھلے ٹائم تختے بلقیس لے آواں گا۔ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ فرماتا ہے ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، ہو سکے میں لے ہونا۔ پیغمبر آکھیا کنی دیر ہے، کنی دیر ہے، میں میرا خیال ہے وہ بھی آیت مجیدہ کاٹی لئی، وہ سورہ مبارکہ الحمدللہ نمالے وہ جا کے آرام نظرہ بہلانا تفصیل، میں صرف ادھ وچو آیت پڑھ دینا۔ خالق کائنات فرماندے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں لے کے آؤں گا، جن تو پہلا میں لے آؤں گا۔ 6 مہینے دا سفر سی، کوڑے دا، تیز کوڑے دا 6 مہینے دا سفر، ہو سکا میں لے آؤں، میں لے آؤں۔ پیغمبر نے آکھیا تو بہ جا، جن نے آکھیا میں لے آؤں، کوئی تو جلدی لے آ سکتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، ہو سکے میں نے ہونا کہ میں انا آتی کا بہی قبل ان یرتد علیک طرفک، ہو سکے جی نہ میں ایتھوں اٹھنا، نہ میں جانا، نہ میں پرواز کرنا، نہ تخت نو چکنا، نہ سر تے رکھنا تے نہ لے آنا۔ ایک واری اپنے لو ویکھو، حضرت سلیمان نے اپنے لو ویکھیا، فرماندے نے ہن ادھروں ویکھو، انہاں ادھروں ویکھیا، ہو سکیا آ جے۔ کیا بات ہے؟ یہ دا مطلب ہے اگر سلیمان کا وسیع آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تخت بلقیس، اس کے پاس کوئی علم ہی تھا نا بھائی، کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس کے پاس کوئی سی کتاب کا علم تھا، قرآن کا علم نہیں تھا۔ کمال ہے یار، اس کے پاس کسی کتاب کا علم تھا، لیکن ام الکتاب یہ قرآن ہے۔
یہ جڑا سلیمان آندا سی تو لیا دے انہیں لیا کے دھر دیتا تہاڈا کی خیال ہے سلیمان کول نہیں سی آوندا جلدی بولو جلدی یہ سلیمان دا پرہنا ہے نا یہ آصف بن برخی ہے حضرت سلیمان دا داماد بھی ہے حضرت سلیمان دا پانجا بھی ہے حضرت سلیمان دا وسیع بھی ہے سلیمان تو بعد سلیمان دا خلیفہ بھی ہے سلیمان کو تو نہیں سی نہ ہونا تخت نہیں آ جاندہ سی میں کہہ رہا سلیمان کدی جنہ نو آندہ تو لیا دے کدی انہوں آندہ تو لیا دے کون ہے جنہ لیا گا اے آپ کیوں نہیں منو آندہ آپ کیوں نہیں مگاندہ اللہ فرمایا میں آج بتانا چاہتا ہوں ان جیسوں کے خلیفے کیسے ہوتے ہیں جیسا نبی ہو ویسا وسیع ہوتا ہے اگر قرآن پڑھا جائے تو فاصلے سمیٹے جا سکتے ہیں تو اہل بیت پہ شک نہ کرنا کہ خیبر مدینے سے دور تھا مردے بھی زندہ کرے قرآن تو یہ ماننے والے نہیں اگر آنکھوں تو ایک آیت اور پڑھ اے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ حشر دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا لو جناب آگئی اللہ فرماتا لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل لرایتہ خاشیم متصدین من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ حیبت خدا بندی سے ریزہ ریزہ پہاڑ ٹورے بھی جا سکتے ہیں تے پہاڑ ریزہ ریزہ بھی شکریہ ہو سکتے ہیں میں سوچتا سا کہ قرآن اترے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نہ گنتی ماری ہے کسے نہ کسے مشین لے آندی ہے نہ کسے اتنے تھوڑا ماریا ہویا کہ یہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے قرآن اترے تے پہاڑ پھٹ رہا ہے قرآن اترے تے پہاڑ پھٹتا ہے میں تم میں دو ایک جیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دا مطلب ہے قرآن لو جی ایت قرآن پڑھ لو یہ سورہ مبارکہ آراف دی بھی قائد پڑھ دینا کی یاد کرو گے یہ پھر جنہاں دینا میں کنجوسی نہیں کردا دوجہ قصیدہ بھی پڑھ دینا ممی نہیں کردا دوجہ قصیدہ ممی پڑھ دینا تسی پریشان ہوئے ہو قصیدے پہ پڑھنا میں اللہ کا پیغمبر دو ہم جیسی چھوڑ کے گیا ہے یہ سورہ مبارکہ میرے کو آراف ہے جی پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو کوہ دور کا پہاڑ پھٹ گیا دو مرتبہ پہاڑ پھٹتا ہے یا قرآن اترے تو پھٹتا ہے بغیر بم تو پہاڑ دا علاقہ ہے تو انہوں پتہ ہے کانا چکویں لوگ بڑھتے ہیں تو کمیں دھماکے کر کے پہاڑ توڑے جاندے ہیں تو اڑے کو موٹر وے گزری ہے تو اڑا کی خیال ہے آج جڑا پہاڑ توڑیا نے تو وچ موٹر وے کڈی نے اے ریتی نال بنائی آخر توڑیا نے نا قرآن کہتا ہے بغیر ہتھوڑے کے گنتی کے مشینری کے دو مرتبہ پتھر پھٹتا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی پڑے تو پتھر پھٹ جاتا ہے یا قرآن اترے تو پتھر پھٹ جاتا ہے اب پتہ چلا علی کی ماں کے سامنے دیوار کعبہ کا پتھر پھٹ کے بتا رہا تھا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلیہ صدقہ جاؤ قرآن اور اہل بیت دی برابر اہمیت ہے لو جی مجلس تمام ہو گئی صرف دو آیتاں عظمت قرآن تے پڑھنا پھر سوچنا کہ اہل بیت کمیں برابر نے قرآن تھا اے قرآن ہے اللہ فرماندہ سورہ مبارکہ واقعہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون اللہ فرماندہ یہ قرآن کریم ہے یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے لوح محفوظ سے اترا ہے لا یمسہ الا المطہرون جہاں لکھا ہوا اترا ہے نا وہاں کوئی مس ہی نہیں کر سکتا سوائے مطہرین کے کوئی پاک و پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں مس کرتے ہیں میں شیعہ سنی منابع تو برابر دیا حدیثہ پیش کر کے تمہارے سامنے پیش کرنا اور فرماتے ہیں جو لوح محفوظ میں قرآن ہے اسے فرشتوں کے علاوہ مس کوئی نہیں کرتا اور اس قرآن کو وضو کے بغیر ہاتھ ہی نہیں سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے یہ عظمت قرآن ہے یہ اتھے بھی پاک سی سارے اٹھاؤ جی سارے اٹھاؤ اتھے بھی پاک سی اتھے بھی پاک ہے نہ اتھے غسل کرتا سی
نہ اتنے گسلتا وضو کرتا ہے، کنے گھنٹے پنڈ دادن خان قرآن پاک رہندا ہے، کنے گھنٹے ہر ویلے نبی فرمایا میں دو ہم وزن، کیا بات ہے، میں دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر قرآن اور اہل بیت کا وزن ایک ہے تو جن نے دل کر دینی بندے، جن نے دل کر دیا نی بیبیاں، جن نے دل کر دینی بچے اہل بیت چ پالے، پر پائیں او جڑے وزن چ برابر. قرآن کا یہ وزن ہے کہ یہ ہر وقت پاک ہے. سر اٹھاؤ جی، تساں آکھیا میں تو نہیں آکھیا، کنے گھنٹے پاک ہے، ہر ویلے پاک ہے. تہاڈی مہربانی اگر ہر ویلے پاک ہے، میرے کھلے قرآن تے ہتھ ہے جنوں تو من ہے، میں اہل بیت طہارت من جانا. او لوگ دس جڑے ہر ویلے پاک ہوندے. اگر پورا مدینہ ہر وقت پاک ہوتا تو علی کا دروازہ ہی مسجد میں کیوں کھلا رہتا؟ تمام لوگوں کے دروازے بند کرا دیے گئے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ہمارے بند کس نے کروائے؟ فرمایا اللہ نے. علی کا کھلوایا کس نے؟ فرمایا اللہ نے. صحابہ تہاڈی مہربانی، صحابہ تہاڈا شکریہ. صحابہ کرام اللہ تہاڈیاں قبراں ٹھنڈیاں کرے. تساں سوال کیتا، سوال کر کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارے بند کیوں کرائے گئے اور علی کا کھلوایا کیوں گیا؟ تو پیغمبر نے نہ فرمایا ہوئے میں مجرم ہاں. طاہر القادری نے کئی کتاباں دا حوالہ دے کے لکھیا ہے. پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد. شکریہ آباد. یہ مطلب ہے جو اس کی اہمیت ہے وہ اہل بیت کی اہمیت. ایک آیت اور پڑھنا ادھر مقادن ہے سورہ مبارکہ نساء آیت دا نمبر 87. خالق فرماتا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں شک نہ کرنا. کیوں؟ اللہ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا. یا اس میں شک نہ کرو یا وہ بندہ دکھاؤ جو اللہ سے زیادہ سچا. یا اس میں شک نہ کرو یا بتاؤ من اصدق، کون ہے من اصدق، کون ہے من اللہ حدیثا جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو. کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ کوئی نہیں نا، کوئی نہیں نا، کیونکہ وحدہ ہوئے لا شریک لہو ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، او دی شبیہ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں جدی گل او دے تو زیادہ سچی ہوئے. اے دا مطلب ہے قرآن چو دوجی آیت مل گئی تو میں تقریر مکا دیتی. اے جنہ اللہ سچا ہے اونی او دی گل سچی ہے، جنی او دی گل سچی ہے اونا قرآن سچا ہے. قرآن اللہ دیاں گلاں دا نہ ہے، قرآن اللہ دی کتاب ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے. اے دا مطلب ہے جنہ متکلم سچا ہے. شکریہ پڑھے ہو لکھے اونا کلام سچ ہے. بھائی جتنا متکلم سچا ہے اونا قرآن سچا ہے. اے دا مطلب ہے اللہ کدوں کو دا سچا ہے؟ جدوں دا ہے ادوں دا سچا ہے تے جدوں تک رہے گا سچا رہے گا. قرآن جدوں دا ہے ادوں دا سچا ہے تے جدوں تک رہے گا سچا رہے گا. انی تارکم فیکم الثقل ہے. چلو تساں تقریری ساری بھول گئی، بھولیاں نال میری گل نہیں. پیغمبر میں فرمایا سی میں تم میں دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مطلب اہل بیت بھی وہی ہوں گے جب سے ہیں سچے ہیں. کیا بات ہے؟ اور جب تک رہیں گے. جو قرآن کی طرح سچے ہوں انہیں اہل بیت کہتے ہیں. بڑیاں بڑیاں سچیاں تے بڑے بڑے سچیاں، بڑے بڑے صدیق تے بڑے بڑے صدیقاں نال پورا مدینہ بھریا سی. مبالے میں وہ گئے ہیں جو اس کی طرح کے سچے تھے. شکریہ. قرآن سچا ہے، صدقے صدقے قرآن سچا ہے. کنے گھنٹے ہر ویلے قرآن اندے ماں نال نکاح نہیں ہوندا. ادھر بحث کریے، کر لو بحث نہیں. یہ مطلب ہے سچے نال بحث نہیں کری دی.
تسی یوم سجدہ تے بیٹھے ہو خدا را میں پیانا قرآن آدھا بہن نال نکاح نہیں ہوندا نہیں ہوندا بس نہیں بحث نہیں ستیلی ماں نال نکاح بھی نہیں ہوندا دو بہناں سگیاں ایک بندے والے ایک وقت چ نکاح چ نہیں آ سکتی شراب حرام ہے سور دا گوشت حرام ہے قرآن آدھا اللہ ہے ادھر بحث کرو چلو قرآن اندر نبی نو معراج ہوئے بحث کرو ایک رات چیٹی دوروں بندہ کیویں ہو کے آندا بندے ہو بحث کیوں نہیں کرتے یہ مطلب سچے نال بحث نہیں ہوندی سچے دی گل تسلیم ہوندی ہے بحث نہیں ہوندی اہل بیت دے مرکز دا نام بطول ہے جب قرآن سے بحث نہیں ہوتی بطول سے کیسی بحث میری حاضری قبول کر جس طرح قرآن کو صرف تسلیم کیا جانا چاہیے اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے بطول بھی کوئی دعویٰ کرے تو صرف تسلیم کرنا چاہیے اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے بطول دے وار جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے بحث تو چٹے ہوئے وہ اگلے ظلم تے کوئی انتہا ہے اللہ اکبر او یار میں تماچے دی گل نہیں کر میں ہاتھ دے ٹوٹن دی گل نہیں کر میں پسلیاں دے ٹوٹن دی گل نہیں کر بطول نو تو ایک گل نہیں کھا گئی سی میرے نال بحث کے ہوں گی تو انہوں پتہ ہے صرف ایک واری ہے بی بی میدان چاہیے ایک داری پیغمبر دے کہنتے ایک واری باقاعدہ پیغمبر لے کے آئے نے میدان مبالہ جویں پردے چ گئی سی پردے چ واپس آئے عیسائیاں نے جزیہ دینا قبول رکھیا تے بحث چھڑ دیتی یہ دا مطلب ہے اس بی بی نال عیسائی بھی بحث نہیں کرتی عیسائیاں مباہلے وچ بحث نہیں کیتی حضرت رسول خدا نال روز بحث کرتے سن حضرت علی نال روز بحث کرتے سن جتنے بی بی گئی انہاں بحث نہیں نہ کیتی بی بی واپس آ گئی کسے بحث نہیں کیتی اس بی بی دا ایک مقام ہے انہاں جزیہ دینا قبول رکھے جزیے واسطے پنجابی دا ایک قرآن میرے کو آیا کسے دوست نے گفٹ کیتا فیصل آباد تو انہاں پنجابی دا ترجمہ کیتا ہے عیسائیاں اپنے آپ نو آپ ہی جرمانہ کر لیا جرمانہ ہوندہ جرم تے یہ دا مطلب ہے مباہلے والا عیسائی بطول نو بلان دی وجہ تو اپنے آپ نو مجرم سمجھن لگ پہ انہاں کہا اسی جرمانہ دینے ہاں اسا تینو اینا تنگ کیتا ہے تینو تھی لے کے میدان جوڑا پہ کمال عیسائیاں تے سامنے رسول دی بیٹی آوے تے وہ اپنے آپ نو جرمانہ کر لین اور کیسے مسلمان سن جنہ تے بوے بوے اگے نبی دی بیٹی آندی سی میرے پیو دا نا علی ہے اس وقت تو خوف کھائے دنیا جس دن بطول مقدمہ پیش کرے گی الہی دربار نبی پاک دے ایتھے آنسو ریش تو تھلے ڈگے نے جدو قیامت دے ذکر چ پیغمبر نے خطبہ چ ارشاد فرمایا حشر میں ایک آواز آئے گی یا اہل الماشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم اے اہل محشر آنکھیں بند کر لو اہل محشر اپنے سر خم کر لو کدوں تک حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ جدوں تک رسول ثقلین دی بیٹی فاطمہ دی سواری نہ گزر جائے کوئی نبی بھی آنکھ نہ کھولے اور کوئی مرسل بھی اپنا سر بلند نہ کرے ایک بندے پوچھا یا رسول اللہ ساڑھے مستورات پہ پوچھ دینے کیا مستوران دے بھی سر تھلے کرائے جانے پیغمبر نے فرمایا نام ہاں عورتاں دی آنکھاں بھی بند کرائیاں جان گی فرمایا نام ہاں جدوں پیغمبر ہاں کر رہا سن ادوں آنسو ایتھو ٹر کے ریشے مبارک دے تھلیوں پہ ڈگتے سن اس بندے معذرت کی تھی کہنے لگا مولا میں تو اڈنر کوئی ایسی گل کی تھی تو ان دکھ پہنچے فرمایا نہیں ایک باری پھر پوچھے کہنے لگا جی ساڑھے مستورات پوچھ دینے کہ ساڑھا تے بی بی تو پردہ ہی کوئی نہیں وہ ساڑھی مرشد زادی ہے جنہ نہیں بیکھیا بی بی نو تے زیارت واسطے حشر والے دن اٹھن گیا تے ساڑھیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیا عزاداران شبیر ایتھو رو کے پیغمبر نے فرمایا بطول تو عورتاں دا پردہ کوئی نہیں جس حالت جو بطول ہونا ہے کسے مستور تو برداشت ہی نہیں ہوئے گا آباد
کس حالت چاہنا ہے؟ پیغمبر اعظم نے دسیا ایس ہاتھ ہوتے اے ہاتھ ہونا، سخت گلاں کرن دا عادی نہیں، ایس ہاتھ ہوتے اے ہاتھ، ایس ہاتھ نو ایس ہاتھ دا سہارا دے۔ مصائب سننا آئے ہو نا زہرا، میرے لو ایک گل سن لو بس۔ حضرت علی قبر چتارن لگیاں بطول نو، مٹی پان لگے نا قبر چتار کے، ایک ہاتھ نال مٹی پان لگے نے تے دوجا ہاتھ قبر رسول ال کر کے فرماندے نے یا رسول اللہ تسا زندگی جنیاں امانتاں میرے حوالے کیتیاں میں انہاں دی بہت اچھی حفاظت کی۔ تسا سنیے گل میں سارا مصاحبے دے اندر کروں۔ صدقہ جاواں امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسا زندگی بھر جڑی امانت میرے حوالے کی تھی میں ان دی بطری کے آسن حفاظت کی تھی تے رو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے صبر دے حکم علی نو کھا گئے، جڑی ہے امانت دے سر میں اسرا واپس نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے جی مصیبتاں پیچھے رہ گئی ہیں، اکو گل کرنا، آواز آئے گی اکھاں بند کرو، میری بیٹی نے اس حالت چاہنا ہے ایس ہاتھ دے اتے ایک تشت رکھنا، ایس ہاتھ دوجا تشت رکھنا، اے پہلو مبارک تے دووے ہاتھ، اے میں پڑھیا جی اس مستور نے پیغام بھیجیا، انہاں پلیٹاں چ کی ہونا، پیغمبر نے روندیاں ایک گل دسی ہے، روندیاں پیغمبر نے فرمایا سجے ہاتھ والی تشت چ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہونے، کھبے ہاتھ والی پلیٹ چ مظلوم حسین بے گناہ دا سار ہوئے گا، تے بی بی حشر چ کھلو کے پوچھے گی بار الہ مینوں دسیا جائے میرے بڑے نے کسے نو کی آکھیا سی، میرے چھوٹے نے کسے نو کی آکھیا سی، کدی سوال سنو گے تو تھوڑا دل ہل جائے گا۔ بی بی پوچھے گی میرے جنہ پتراں اپنی سواری نو سوٹی نہیں سی ماری، داسے دے منہ تے سوٹیاں کیوں ماریاں میرے نازک مزاج بیٹے نو ایڈا سخت زہر کیوں دیتی گئی؟ ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی نبوت کرسی تے آئے، ولایت کرسی تے آئے، نبوت دی کرسی تے حضور، ولایت دی کرسی تے حیدر کرار، غیب جو آواز آئے گی زہرا ان اللہ علی کل شیء شہیدہ، میں ہر شاہد خود شاہد تے شہید ہوں، میں نو کسے گواہ دی ضرورت نہیں، مگر آج تیرے خاندان تے جس وجہ تو میں درود پڑھے اس عظمت دوں اظہار واسطے چاہنا کہ اپنے دعا مقتول بیٹیاں دے موقع دا کوئی گواہ نہیں، صدقے توڑی ہائے تو صدقے موقع دا کوئی گواہ لیا تاکہ آج عادل تے فیصلہ ہوئے۔ اس ویلے علامہ بشیر فاتح ٹیکسلہ فرمان دیں غیب جو بے کے بی بی فرمائے گی آ جاؤ میرے حسن دے گواہ ہو، آؤ میرے مظلوم حسین دے گواہ ہو، آؤ۔ قلم توڑ دیتا علامہ بشیر نے، فرماتے نے شام جو ایک آواز آئے گی اماں آ رہی ہیں، نور دی ہماری بھیجی جائے گی، نور دی سواری بھیجی جائے گی، نور دیاں کناتاں لگ جڑ گیاں، قبر کشائی ہوئے گی، زہرہ دی بیٹی اسے کرتے نال برآمد ہوئے گی، جس کرتے تے اپنے سر دا خون، ویر دا خون، علی اکبر دا خون، مولا تو انہوں جزا دے وے، اٹھ کے بی بی آنچ ویخ کے ایک سوال کرے گی، اس سوال سے چاہ گیا مجلس تمام ہو جائے گی، بی بی آنچ نور دیاں کناتا ویخ کے فرمائے گی اے شام ہے، ہائے ہائے اے شام ہے، حوران جنتہ کنیا جی بی بی اے شام ہے، فرمایا شام بچے کناتا نور دیاں اماری نور دی سواری نور دی، ایک کنے انتظام کیتا ہے؟ فرمان کے توحید دا حکم ہے، نبوت دا آرڈر ہے، ولایت دا انتظام ہے۔ بی بی ایک لفظ آکھے گی رو کے فرمان کے ہاں اللہ تے جانتا ہے نا میں زینب ہاں، نانا تے بابا تے پہچان دینے نا کہ میں انہاں دیو بیٹیاں جڑی رات نو نانے دی قبر تے جاندی ساں، انتظام اللہ دا خوب ہے، نور دی اماری ہے، نور دی سواری ہے، نور دیاں کناتاں نے، اے درد بی بی دا سن کے میں نے اجازت دے دینا۔ بی بی فرمایا حورا نے جنت ایک واری واپس جاؤ تے اللہ دے دربار صدقے بھئی ہائے تو اللہ دے دربار چ کھلو کے اچھی آواز نال توحید نو پوچھو اگر تو اجازت دے میں نانا پسند کرے تے بابا حکم کرے میں اونجنا آواں جویں میں شام دے بازار چ گزری، میرا دل کردا میرے اگے اگے سجاد ہوئے، سکینہ دے گلے
اساں تیریاں تیاں نو مسلمانہ کی نہیں اہمیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد